بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16 اگست 2020۔ آج کا سبجیکٹ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو تاکہ وہ ان لوگوں کا چناؤ کرے، انتخاب کرے جو احسن عمل ہے، یعنی بیسٹ کنڈکٹ والے۔ بیسٹ کنڈکٹ والے کون لوگ ہیں کہ کسی محدود معنی میں نہیں ہے۔ بیسٹ کنڈکٹ والے وہ لوگ ہیں جو سوچ کا اعتبار سے بیسٹ تھنکر ہوں، جو کریکٹر کے اعتبار سے بیسٹ کریکٹر والے ہوں، جن کو میں کہا کرتا ہوں پریڈکٹیبل کریکٹر۔ پریڈکٹیبل کریکٹر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی یہ بیسٹ انسانوں کے چناؤ کے لیے، ان کے انتخاب کے لیے۔ یہ انتخاب کس لیے ہے؟ یہ انتخاب ہے پیراڈائز کو آباد کرنے کے لیے۔ اللہ نے ایک دنیا بنائی، آئیڈیل ورلڈ، اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائز، جنت۔ تو اس جنت کو، اس پیراڈائز کو آباد کرنے کے لیے اللہ کو بیسٹ کریکٹر والے لوگ چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یعنی ایک ہے سوسائٹی، پیراڈائز ایک ہے سوسائٹی ہوگی جس کے لیے بیسٹ نیبرہڈ چاہیے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یعنی وہ لوگ وہاں بسائے جائیں گے جو اپنے ماحول کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے بیسٹ کریکٹر والے ہوں۔ اور یہ دیکھیے، یہ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا بتانے کے لیے کہ یہ کرو وہ کرو۔ یہ معاملہ ہے آپ کو خود ہی سوچنا ہے، خود ہی اپنے کو گڑھنا ہے، خود ہی اپنے کو بنانا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ تو ایسی سوسائٹی جو بیسٹ سوسائٹی ہو، آپ کو خود ہی سوچنا ہے کہ وہ سوسائٹی کے افراد کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔
خود ہی سوچنا ہے. یعنی سیلف میڈ پیپل, سیلف میڈ مین. مونا روم جو تھے, مونا رومی کہ ایک عجیب شعر ہے, ہم کودا گرو ہم گرے کودا. بڑا عجیب شعر ہے. ہم کودا گرو ہم گرے کودا. میرے خیال سے اس کی ٹرانسلیشن کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ خود سمجھ سکیں تو سمجھ لیجیے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیلف میڈ مین ہو آدمی, وہ خود ہی اپنے کو بنائے, خود ہی اپنے کو گڑھے. دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں اس میں خود تو سوچ کر اپنے کو بنائے کہ مجھے کیسا بننا ہے. دیکھیے, جب آپ کو کوئی کسی سے آپ کو کوئی ضرر پہنچتا ہے, دکھ پہنچتا ہے, تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں. یہ اس عادت کو چھوڑیے. سمجھیے کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو بتانے کے لیے آیا تھا کہ ایسا نہیں بنو, ایسے بنو, اور آپ ہو گئے غصہ. یعنی آپ پر کرٹیسائز کرنے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے جب کوئی انسان وہاں کھڑا دکھائی پڑے آپ کو, تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں, آپ افینڈ ہو جاتے ہیں. نہیں, 1000 بار نہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو مجھے بتانے کے لیے آیا تھا. میں خود پہلے بہت ہی غصہ میرے اندر تھا. میرے اندر غصہ بہت ہی زیادہ تھا. جو میرے ساتھی تھے, جو جانتے ہیں کہ مجھ کو پہلے کیسا تھا, وہ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی غصہ تھا میرے اندر. پھر ایک وقت آیا جب کہ میں نے اس کو ڈسکور کیا کہ جس بات پر میں غصہ ہوتا ہوں وہ کوئی انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے. تو وہ انسان تو فرشتہ تھا, وہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ ایسے مطلب ایسے رہو. مثلاً غصہ کو یعنی اینگر کو استعمال کرو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے, اپنے بیہیویئر کو ڈسکور کرنے کے لیے. چوتھے میں نے آپ کو گڑھنا شروع کیا, میں نے اپنے آپ کو گڑھنا شروع کیا. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ میں نے اتنا گڑھا کہ میرے اندر سے غصہ ختم ہو گیا. بہت سے واقعات ہیں کہ کسی نے مجھے بہت زیادہ سخت کہا لیکن میں غصہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو اسی لیے رکھا تھا اپنے یہاں, یعنی پیسہ دے کر کہ میرے اوپر کرٹیسائز کریں. تو آپ کو اپنے آپ کو گڑھنے والا بننا ہے اگر آپ چاہتے ہیں پیراڈائز پانا.
جب آپ اپنے کو ڈسکور کریں گے تو آپ کا نیچر، آپ کا کانشنس، آپ کی فطرت بار بار آپ کو بتائے گی یہ ہے اللہ کا منشا، یہ ہے اللہ کی بات. وہ اندر سے آواز آئے گی، بتائے گی. آپ ٹرو سینس میں سیلف میڈ مین بن جائیں گے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، بمبئی میں رہتے تھے، اب بھی ہیں ماشاء اللہ. تو ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ بڑے بزنس مین تھے، اور وہ سچ مچ سیلف میڈ مین تھے. وہ یعنی بہت ہی معمولی پوزیشن سے ترقی کر کے انہوں نے ایک بڑا بزنس کھڑا کیا تھا. تو ان کے بارے میں بمبئی والے صاحب نے لکھا تھا عید کارڈ. اس عید کارڈ میں لکھا تھا سیلف میڈ مین کے نام جو قطب مینار کی بلندیوں کو بھی پار کر سکتا ہے. سیلف میڈ مین کا نام جو قطب مینار کی بلندیوں کو بھی پار کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت کو بسانے کے لیے ایسے انسان چاہیے جنہوں نے قطب مینار کی بلندیوں کو پار کیا ہو. تو قرآن میں ایک آیت ہے ادخلوہم الجنت عرفہا لہم، ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان کرا دیے، جس کی انہیں پہچان کرا دیے. تو دیکھیے جنت کوئی مسٹریس چیز نہیں ہے. وہ روزانہ آپ کو پہچان کروائی جاتی ہے اس کی. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیراڈائز کیا ہے، پیراڈائز کیا ہے، پیراڈائز کیا ہے. اس پر سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل انٹروڈکشن دیا ہے پیراڈائز کا، یونیورسل ڈکلیریشن انٹروڈکشن. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے موجودہ زمانے میں ماڈرن سویلائزیشن. ماڈرن سویلائزیشن. جب میں پہلی بار گیا تھا یورپ تو ایک واقعہ گزرا میرے ساتھ غالباً روم میں ایئرپورٹ پر. میں اترا ہوائی جہاز سے اور چلنے لگا ایئرپورٹ پر تو کہیں ایک ڈور آیا. تو میں جب وہاں پہنچا تو اچانک ڈور کھل گیا. جب میں ڈور کے پہنچا تو اچانک ڈور کھل گیا. تو اسی وقت میں ڈسکور کیا تھا کہ پیراڈائز کا انٹروڈکشن جو دنیا جو کرایا گیا اللہ کی طرف سے وہ یہی تو ہے ماڈرن سویلائزیشن. یعنی پیراڈائز زیادہ پرفیکٹ ایڈیشن ہوگی پیراڈائز اس کا سویلائزیشن کا. پیراڈائز بہت زیادہ پرفیکٹ
ایڈیشن ہوگی ماڈرن سویلائزیشن کا. اس لیے جو لوگ غصہ کریں, جو لوگ افنڈ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بے خبروں کی ایک دنیا ہوگی, اسی میں ڈال دیے جائیں گے. پھر دیکھیے بہت دن تک وہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, پھر سوچتا رہا کہ وہ کیا ہے. یعنی وہ آیتیں جن میں کلمات اللہ, اعلیٰ اللہ کا ذکر ہے. یہ کلمات اللہ یا اعلیٰ اللہ کیا ہیں؟ یہ جنت کی جھلکیاں ہیں. آپ کا کریکٹر کیا ہوگا, اس کو بتانے کے لیے یہ کلمات اللہ اور اعلیٰ اللہ ہیں. تو آپ کو صرف تھنکر بننا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ کو گڑھنا پڑے گا, آپ کو خود ڈسکور کرنا پڑے گا. خود کودا کرو, خود کے لیے کودا کا مصداق بننا پڑے گا. اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی حسن رفاقت کا کریکٹر والے. آپ جب اپنے ساتھی سے افینڈ ہوتے ہیں, اپنے ساتھی سے غصہ کرتے ہیں, جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسی وقت آپ کے جو فرشتہ لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ, اسی وقت ریکارڈ کرتا ہے کہ تب اس قابل نہیں کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے. ہر وقت فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, ہر وقت. تو آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے, بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. ہر وقت یہ چانس ہے کہ آدمی رد کر دیا جائے. تو آپ کو جاننا ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے جو میرے لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے رد کر دیا جائے. تو اس سے بچنا ہے. تو آپ کے اندر دیکھیے پرفیکٹ پرنسپل والا بننا ہے, آپ کو پریڈکٹیبل کریکٹر والا بننا ہے. آپ کو اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے نیبرس کے لیے, اور شاید دنیا الیکٹرانک ایج میں آپ جانتے ہیں شاید دنیا آپ کی نیبر ہے. بیسٹ نیبر ہوڈ دینا ہے. آپ غور کیجیے کہ کیسی رسکی پوزیشن ہے انسان کی. یعنی ایک موقع دیا گیا ہے, اگر آپ فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اس ایک موقع میں اگر آپ نے اویل کر لیا, ایک موقع کو اگر آپ نے اویل کر لیا اور پیراڈائز خرید لیا, تو آپ کا معاملہ ہوگا کہ یہ ایشور راز ہے. نہیں تو ہمیشہ کے لیے ختم. یاد رکھیے دنیا میں چانسز بار بار آتے ہیں. جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ بمبئی میں تھے, وہ اچھی ڈگری ان کے پاس ہے. تو کل میرے پاس ٹیلیفون آیا
ان کی کمپنی نے ان کو نکال دیا تھا، یعنی فائر کر دیا تھا، فائر. تو ان کو دبئی میں زیادہ اچھا جاب مل گیا. بمبئی میں ان کو فائر کیا گیا اور دبئی میں ان کو زیادہ اچھا جاب مل گیا. تو میں نے سوچا کہ آخرت معاملہ ایسا نہیں ہوگا. آخرت کا چانس صرف ایک بار آیا ہے، دوسری بار آنے والا نہیں ہے. کیسی عجیب محرومی ہے کہ آپ آخرت تو آئے گی، آپ کو آخرت کے دروازے پر کھڑا ہونا ہے، لیکن اچانک کوئی دیکھے گا کہ وہ اس نے اویل کیا اس موقع کو اور پیدائش میں کا کارڈ مل گیا اس کو. اور ایک وہ انسان ہوگا جس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں تو اویل نہیں کر سکا، میں تو اویل نہیں کر سکا. تو یاد رکھیے، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، ایک بار ملتی ہے. اسی پہلے چانس میں آپ یا تو اویل کر لیجیے یا ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیے. اللہ، میں سوچ کے کہاں پڑھتا ہوں کہ پہلا چانس اگر گیا تو پھر ہوگا کیا. آج میں سوچ رہا تھا کہ جب میں جوانی کی عمر میں تھا تو میں کچھ اور تھا، اور میں بڑھاپا کی عمر ہوں. تو بڑھاپے میں انسان ایک اور انسان ہوتا ہے، یعنی ہر چیز پرابلم. تو یاد رکھیے کہ یہ چانس آپ کو ایک بار ملا ہے، دوسری بار ملنے والا نہیں ہے. اور آپ کو جاننا ہو کہ پیراڈائز کیا ہے تو آپ اسٹڈی کیجیے ماڈرن سویلائزیشن. اس کے لیے آپ بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں، تب آپ آج کا جو سویلائزیشن ہے اس کا دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے. تو وہ سپر سویلائزیشن. اور ٹافلر نے کہا ہے کہ ہسٹری جا رہی کدھر؟ سپر سویلائزیشن کی طرف. تو بس وقت ہو گیا، انسانی فطرت ہے جو وہی بات بول گئی جو قرآن نے بتایا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے. ہم کو تو توفیق دے آپ کو کہ ہم اللہ کی رضا کو پائیں اور اللہ ہمیں جنت میں داخلے کا حکم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we will start with the question, answer and comment session. I request all the online viewers to also mention their location when they post their comments and questions. مولانا سب سے پہلے کامنٹ لینا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے ویری گڈ پوائنٹ ڈسکسڈ. We have to think ourselves, save ourselves, act for ourselves so that we may reach the paradise in eternal world. It means we have to earn paradise for ourselves.
Very nice advice. Inshallah, we will try to follow it always. मिस फातिमा नसीर ने पाकिस्तान से लिखा है, मौलाना you are a gem of a person. Every word of yours is so precious for all of us. May Allah bless you with great health. मोहम्मद इरफान रशीदी साहब ने नागपुर से लिखा है, self-made man always remain alert about his actions. जज़ाकल्लाह मौलाना साहब. इकबाल उमरी साहब ने कमेंट और सवाल भेजा है. उन्होंने लिखा है, एहसनुल अमल वाला कौन होगा, आज उसका एप्लीकेशन मालूम हुआ. यानी सेल्फ मेड मैन बनना. सेल्फ मेड बनने का मतलब जन्नत के लायक बनना. सीरत में इसकी मिसाल क्या है मौलाना? गारे हिरा, सुलह हुदैबिया, क्या ये है? इसको वाज़े करें. रसूलुल्लाह का तो हर अमल आइडियल नमूना है. मैं सोचता हूँ कि रसूलुल्लाह का एक नमूना ये है, बहुत ही बेसिक, कि प्रॉब्लम को मैनेज करो. रसूलुल्लाह ने मक्की दौर में, मदनी दौर में यही किया. आपको बार बार प्रॉब्लम आए, आपने प्रॉब्लम से कभी टकराव नहीं किया, उसको मैनेज किया. तो प्रॉब्लम को मैनेज करना सीखिए, तब आप वो इंसान बनेंगे जिसका चुनाव किया जाएगा जन्नत के लिए. मौलाना ये सवाल भेजा है पोलैंड से शाहिद खान साहब ने. उन्होंने लिखा है, इन आवर हाउस एवरी डे आर्ग्यूमेंट्स अकर between the women on every other issue. Please give us your advice for them as well as for me. देखिए, जो जिंदगी के प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही ज़्यादा कीमत वाले हैं. हर प्रॉब्लम आपको लेसन देने के लिए आता है और कैसे मैनेज किया जाए ये बताने के लिए आता है. आप प्रॉब्लम को बस एक ही नज़र से देखिए, कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए. बस अगर प्रॉब्लम ना हो जिंदगी में तो आप कैसे सीखेंगे मैनेज करने का मेथड? कैसे सीखेंगे आप? अपने अकल को इस्तेमाल कीजिए, स्टडी कीजिए, रिएक्ट कभी मत कीजिए, गुस्सा कभी मत कीजिए, बल्कि सोचिए. तो प्रॉब्लम आपके लिए बून है, बून. अगर प्रॉब्लम ना हो तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा. मौलाना ये कमेंट भेजा है डॉक्टर नगमा सिद्दीकी ने दिल्ली से. उन्होंने लिखा है, इन मेकिंग अस अ सेल्फ मेड पर्सन आवर क्रिटिक्स आर ट्रूली आवर बेनिफैक्टर्स. मौलाना, दिस इज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग. आई डिड नॉट नो दिस बिफोर टुडे. आई विल फॉलो योर एडवाइस इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. इंशाल्लाह. मौलाना अगला सवाल भेजा है जुबैर खान ने अहमदाबाद से. उन्होंने लिखा है, मौलाना, पैराडाइज हैज मेनी लेवल्स एज वी नो. इफ अ पर्सन क्वालिफाइज फॉर पैराडाइज, then can he be promoted to higher levels once he is settled in paradise?
دیکھیے پیراڈائز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 100 درجے ہیں، کیونکہ 100 درجے بھی گنتی معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ بے شمار درجے ہیں. تو پیراڈائز کوئی ایک لگی بدی جگہ نہیں ہوگی، اس کے درجے پر درجے، درجے پر درجے. تو آپ جس درجے کے لیے کوالیفائی کریں گے وہی ملے گا آپ کو. اور یہ فرشتوں کی رپورٹ ہوگا، وہاں کا فیصلہ فرشتوں کی رپورٹ پر ہوگا. مولانا اگلا سوال مدھیہ پردیش سے قربان علی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا از اٹ ٹرو دیٹ گاڈ ول گرانٹ دی ہائیسٹ لیول آف پیراڈائز ٹو اونلی پروفٹس martyrs and scholars? How can an ordinary person like me aspire for Firdaus? Do we need to do big tasks to attain the highest level? If yes, then what are these big tasks that will help us achieve the level of Firdaus? نہیں دیکھیے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اولئک مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے. تو نبیوں کے ساتھ کا درجہ ملے گا، رفاقت کا. تو جس کے لیے آدمی کوالیفائی کرے گا وہ درجہ اس کو ملے گا، اور درجات بے شمار ہیں. اولئک مع النبیین، نبیوں کے ساتھ. نبی اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھی بھی ہوں گے. مولانا یہ تو بہت ہوپ والی بات بتائی آپ نے. مولانا اگلا سوال وسیم ڈائر صاحب نے راجستھان اجمیر سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کی نالج میں انکریمنٹ ہوتا ہے پر ان کے کانشیس میں انکریمنٹ نہیں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایسا تو ہے نہیں، امپرومنٹ ہوتا ہے. آپ نے کہاں سے یہ بات اخذ کیا؟ یہ امپرومنٹ یا ڈیولپمنٹ تو ایک کانسٹینٹ پروسیس ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے بارہ مولہ سے حاذق مقصود صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے if good and evil are independent, do they have the same creator, or is God the creator of good alone? If so, who has created evil? بھائی یہ تو کوشچن میری سمجھ میں آیا نہیں. مطلب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو گڈ اور ایول ہے اس کو کیا ایک ہی کریٹر نے کیسے، کہاں سے نکالا آپ نے؟ ہاں یہ تو آپ کے مائنڈ میں ہے. ہاں، یہ ایک ہی کریٹر نے دنیا میں کروڑوں آئٹم بنائے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے کہ کریٹر نے اور آئٹم بنایا ہوں؟ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو یونیورس ہے، جو اسٹارس ہیں، تو بے شمار کریکٹر ایک ہی کریکٹر نے بنائے ہیں. تو اسی طریقے سے ہیومن کریکٹر کے لیے بھی بے شمار اپرچونیٹیز بنائی ہوں ایک خدا نے، تو اس میں کیا تعجب کیا ہے؟ ساجد انور صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے
My takeaway from today's lecture: to be a self-made person, one should focus on self and completely avoid getting engaged in negativity. یہ سوال بھیجا ہے کانپور سے حسین صدیقی صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا یو سیڈ یو ڈو ناٹ ہیو اینی کمپلینٹ اگینسٹ اینی ون. پلیز کین یو گیو اس اے پریکٹیکل وے we can all do, as even if we try, then also negativity does not go away. آپ میری زندگی کا اسٹڈی کیجیے. میں تو کبھی کمپلینٹ نہیں کرتا. کمپلینٹ کرنا میری ویکیبلری میں ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے جس چیز کو لوگ کمپلینٹ کا آئٹم بنا لیتے ہیں اس کو میں لرننگ کا آئٹم بناتا ہوں. جس چیز کو لوگ کمپلینٹ کا آئٹم بناتے ہیں اس کو میں لرننگ کا آئٹم بناتا ہوں. تو یہ تو انسان کی اپنی ویکنیس ہے. حضرت عمر کے بارے میں آیا ہے کہ کان یتعلم من کل احد, وہ ہر ایک سے سیکھتے تھے. ہر ایک کا مطلب ہے کہ چاہے وہ الٹی بات کہے سیدھی بات کہے, اس کو لرننگ کا آئٹم بناتے تھے. آپ بھی ایسا کیجیے. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے مولانا آپ نے کرٹیسزم کو بلیسنگ سمجھنا کہا ہے, اور آپ ہمیشہ ایک بات کو الگ ایسپیکٹ سے اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہ بالکل نئی بات لگتی ہے. آج آپ نے کرٹیسائز کرنے والے کو فرشتہ سمجھنا کہہ کر میرے لیے پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے. مولانا آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رحمت ہو. جزاک اللہ مولانا. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے مینیجنگ دا پرابلم از بیٹر دین ٹرائنگ, رادر فائٹنگ ود اٹ. Managing will lead to the solution of problem amicably. Jazakallah Maulana, what an enlightened statement. You are really a torch bearer for us. God bless you with great health. ماشاء اللہ. مولانا یہ سوال سعودی سے بھیجا ہے گلزار خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا sometimes we know we need to change and try, but anxiety and tension keeps us away from changing our mindset to positive. So what is the missing action and what should we do? آپ اپنے کانشنس کو, کانشنس کبھی غلطی نہیں کرتا. کانشنس خدا کی آواز ہے, وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. تو ایک مرتبہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, فالو دیٹ امپلس, فالو دیٹ امپلس. میں کہوں گا فالو یور کانشنس, فالو دی وائس آف یور اون کانشنس. بس اتنا ہی کافی ہے. مولانا ممبئی سے ساجد شیخ صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب پلیز گائیڈ اس ان دی present Indian situation of Muslims as to how we can cope up with non-Muslims. We are every day suppressed by them. نہیں, یہ بالکل غلط ہے کہ کچھ سپریس کیا جا رہا ہے آپ کو. خوب مسلمان ترقی کر رہے ہیں. انڈیا میں مسلمان
خوب ترقی کر رہے ہیں ہر میدان میں. یہ تھیوری بالکل غلط ہے کہ ان کو سپریس کیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ لوگ کرائے کے ساتھ چیزوں کو ریڈ نہیں کرتے. میں انڈیا کو بیسٹ کنٹری مانتا ہوں. کوئی یہاں نہ ظلم ہے نہ کچھ ہے. سب میرے نزدیک سب لوگ فالسوڈ میں جیتے ہیں. تو کیا کیے, اپنے آپ کو فالسوڈ سے نکالیے. میں بھی تو اس دنیا میں ہوں. میرے لیے تو انڈیا ایک بون ہے, بون. مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی مجھے سپریس کر رہا ہے. ایم اے سمیر صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا اس عمر میں بھی دعوت اللہ کا انجام دے رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے بڑے شکر کی بات ہے. اللہ آپ کو اچھی صحت عطا کرے اور آپ یوں ہی ہمیں پیغام الہی سے وابستہ کراتے رہیں. جزاک اللہ. طارق بدر صاحب نے لاہور پاکستان سے لکھا ہے, مولانا صاحب ٹوڈے یو گیو اس ویری امپورٹنٹ ایڈوائس دیٹ وی مسٹ ناٹ بی اینگری اینڈ offend in any situation and convert such situation into a learning opportunity. We will do our best to develop this habit. Jazakallah مولانا. ماشاء اللہ. راشد انصاری صاحب نے میرٹھ سے لکھا ہے, مولانا آج آپ کی آواز بہت صاف آ رہی ہے ماشاء اللہ. اچھا, تو بڑی عجیب خبر بات ہے. مہتاب احمد صاحب نے لکھا ہے دھامپور سے, مولانا یور پرسنالٹی از اے رحمت فرام گاڈ فار آل آف اس. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. مس عالیہ فاروقی نے کامنٹ بھیجا ہے, آج سے میں بھی کمپلینٹ کے آئٹم کو لرننگ کا آئٹم سمجھوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پروفیسر فریدہ خانم نے کامنٹ بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, ٹوڈیز لیکچر ہیز میڈ us extremely serious and sincere about availing our first and only chance to gain entry into eternal paradise. جزاکم اللہ. Okay, we will end the session now. Thank you.